اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اسی پاک پروردگار عالم کے لیے ہیں جو تمام کائنات کا مالک ہے، خالق ہے ارض و سما کا، اور بے شک ہمارا یہ ایمان یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں اسی کی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ جناب، جس طرح سے روز و شب الحمدللہ اللہ کے ذکر میں گزر رہے ہیں، ہم شکر گزار ہیں اس پاک پروردگار عالم کے ہمیں یہاں پر ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے آنے کا موقع دیا۔ میری جانب سے تمام ہی دیکھنے والوں کو یعنی سیدہ زینب کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعمت افطار اور سیگمنٹ ہے آپ کا پسندیدہ اور خواتین کے لیے بالخصوص ترتیب دیا ہوا سیگمنٹ یعنی اسلام اور خواتین لے کر حاضر خدمت ہیں۔ جب ہم شکر گزاری کی بات کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بیش بہا نعمتیں جو پروردگار عالم نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، تو ان تمام نعمتوں کے صلے میں، ان تمام نعمتوں کے بدلے میں پروردگار عالم ہم سے کیا چاہتا ہے؟ وہ رب کائنات ہم سے صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ اور شکر گزاری کس طرح سے ہونی چاہیے؟ 3 طرح سے شکر گزاری ہے، دل سے، زبان سے اور ہاتھ سے۔ یعنی دل سے اس رب کائنات کے احسان مند رہیں کہ اس نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اپنے ہاتھ سے ایسے کام کریں کہ یقیناً وہ دوسروں کی بھلائی کے لیے بھی اچھے ہوں اور اللہ رب العزت بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ اور پھر زبان سے ہمیشہ اس رب کائنات کا شکر ادا کرتے رہیں۔ جیسا کہ آپ جان ہی گئے ہوں گے، آج شکر گزاری کے فضائل کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی ہم کلام کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو شریک گفتگو ایک ایسی عالمہ میں کہوں گی، ایک ایسی مذہبی اسکالر، ہمارے آپ کے بہت محبت کے رشتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں قائم رکھے، ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امتیاز ابا، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اہم حصہ، ایک اہم جز۔ اور آج جناب جو ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں، بہت سینئر ثناخواں ہیں آر وائی کیو ٹی وی کی، اور جناب میزبانی کے فرائض بھی انجام دیتی ہیں کیو ٹی وی پر، آپ نے بارہا انہیں دیکھا۔ محترمہ سحر اعظم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سحر، کلام سے ابتدا کریں گے، بسم اللہ کیجیے گا۔ تو شاہ خوبا، تو جانی جانا، تو شاہ خوبا، تو جانی جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا، ہے چہرہ الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، مثال تیری جواب تیرا۔ جنت بھی انہی کی ہے، کوثر بھی انہی کی ہے، جنت بھی انہی کی ہے، کوثر بھی انہی کی ہے، سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے۔ یہ سارا جہاں لوگوں، یہ سارا جہاں لوگوں، جاگیر محمد کی نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ ہے تو بھی سایوں عجیب انسان، جو خوف محشر سے ہے ہراساں، تم
محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر، محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر، ہم جن کی صلاح ہیں، ہم جن کی صلاح ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، ارے تو جن کی ہے نعت سنتا، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، وہی رکھیں گے حجاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ سبحان سبحان اللہ، اللہ، جزاک اللہ، آباد رہیے، خوش رہیے۔ امتیاز آپا، شکر گزاری کے حوالے سے آج انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو ہے قرآن و سنت کی روشنی میں شکر گزاری، ارشاد فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوق بنایا، پھر اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، اور ایمان کے سامنے تو کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو ارد گرد ہماری نعمتوں کے انبار ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو شکر گزاری وہ فریکوینسی ہے جس پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر تم شکر گزار رہو گے تو نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی، نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور آپ جب شکر گزار ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں۔ خزائن العرفان میں لکھتے ہیں حضرت مولانا نعیم مراد آبادی کہ جب انسان شکر گزار ہوتا ہے تو اس کا دھیان اس منعم کی طرف جاتا ہے، وہ اس کا شکر ادا کرتا ہے تو اس سے اس کی محبت اور تعلق بڑھتا ہے۔ نعمتوں میں اس نے اضافہ کا کہہ دیا ہے، نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، یہ تعلق اور مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ شکر گزار بندے کی توجہ نعمتوں سے ہٹ کر فقط اس رب تعالیٰ کی طرف ہو جاتی ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ شکر صدیقین کا مقام ہے۔ کہ پھر آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی خوبیوں کا ذکر کیا، تو ان میں ایک خوبی جس کا بطور خاص ذکر ہوا انہو کان عبدا شکورا، کہ وہ شکر گزار بندے تھے اللہ کے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب کھانا کھاتے تو اللہ کی حمد و ثنا کرتے شکر سے، جب وہ کپڑا پہنتے تو اس کا شکر ادا کرتے، جب وہ سواری پر سوار ہوتے تو شکر ادا کرتے، یعنی ہر گھڑی ہر لمحہ انہیں اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی شکر گزاری میں وہ سارا دن گزارتے تھے۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہو کان عبدا شکورا، کہ وہ اللہ کے شکر گزار بندے ہیں۔ اور سورہ بقرہ میں دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے جہاں نبی کریم علیہ السلام کے فیضان نبوت کا ذکر کیا کہ وہ کس طرح سے تمہیں فیض دیتے ہیں، اور اس کے فوراً بعد ذکر ہوا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي، کہ اللہ کا ذکر کرو، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں، اور میرا ہی شکر ادا کرو۔ تو ذکر اور شکر ایسی چیزیں ہیں جو بندے کو اللہ سے جوڑے رکھتی ہیں، تعلق کو سٹرونگ رکھتی ہیں۔ امتیاز آپا، ایک کلیہ تو پروردگار عالم نے بتا دیا، تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، یعنی جتنا شکر پروردگار عالم کے حضور ہم کریں گے اللہ رب العزت ہمیں اور عطا فرمائیں گے۔ اور بے شمار شکر کے فضائل ہیں، ناشکری کے نقصانات کیا ہیں؟ دیکھیں بڑا ہی وہ کم ظرف بندہ ہے جس کے اندر قدر شناسی نہ ہو۔ آپ انسانی معاملات میں بھی لیں تو وہ کم ظرف اور انسانیت سے عاری سمجھا جاتا ہے کہ جسے احساس ہی نہیں کہ اس اللہ نے اسے کن کن نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو۔ آپ دیکھیں تاریخ میں کہ قوم عاد و سمود نے کفران نعمت کیا، یہ اللہ کی نافرمانیوں میں چلے جانا، یہ ناشکری ہے۔ اس کی نعمتوں کا شکر گزار جب آپ نہیں ہوتے، ایک طرف آپ شکر کے فضائل کو ضائع کر رہے ہیں جب آپ شکر نہیں ادا کریں، دوسری طرف جب آپ نافرمانی کرتے ہیں تو گویا آپ اس کی نعمتوں کا اقرار نہیں کر رہے، جس پر اللہ کی طرف سے شدید عذاب آتا ہے، ان افراد پر بھی اور ان اقوام پر بھی۔ اور قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّن حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم انقریب انہیں اس طرح کھینچ کر لائیں گے عذاب کی طرف کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔
اور علماء لکھتے ہیں کہ یہ استدراج کیا ہے؟ یہ وہ جو شکر کی نعمتوں کو ضائع کر دیتے ہیں، شکر کو ضائع کرتے ہیں، کفران نعمت کرتے ہیں۔ استدراج یہ ہے کہ اللہ کی وہ خفیہ تدبیر کہ وہ چونکہ توبہ کی طرف نہیں جا رہے، شکر گزار نہیں ہو رہے، تو آہستہ 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 وہ اس عذاب کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور انہیں خبر ہی نہیں ہو رہی۔ تو آپ دیکھیں جہاں وہاں اعلان ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلے جائے گا، ناشکری کرو گے تو وہ نعمتیں جو ملی ہوئی بھی ہیں وہ بھی تمہارے لیے باعث زحمت بن جائیں گی۔ یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے کہ اگر ہم ناشکری کرتے ہیں، نعمتیں جو آلریڈی ہمارے پاس ہیں ہم ان کی قدر نہیں کر رہے، تو انہی نعمتوں میں ہمارے لیے آزمائشیں شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر بھی اگر ہم توبہ نہیں کرتے تو یہی نعمتیں ہمیں مصائب تک لے جاتی ہیں۔ امتیاز آپا، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے بزرگان دین، اولیاء کاملین اور اللہ کے جو دوست ہیں، ولی کاملین ہیں، ولی اللہ ہیں، ان کے لیے فرما دیا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ تو وہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں جو شکر گزاری کرتے ہیں، جنہیں نہ کوئی حزن ہے، ملال ہے، کس طرح شکر گزاری کرتے ہیں؟ دیکھیں جب صوفیاء کا اور اولیاء اعظام کی ہم زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں زینب، تو ایک بات جو ملتی ہے کہ انہیں قلیل نعمت بھی ملتی ہے نا، تو اس پر بھی ایک تو اللہ کا شکر بار بار ادا کرنا، بار بار کہنا کہ مولا میں اس کا حقدار نہیں تھا، تو نے اتنی نعمت مجھے عطا کی، اور اس کے بعد اس نعمت کو بانٹنا جو خصوصی طور پر ملتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ خود بھوکے رہتے ہیں مگر لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یہ خاصہ ہے، یہ خاصہ ہے اولیاء اعظام کا۔ اور آپ ایک نہیں سب کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھیں، سلطان الہند خواجہ غریب نواز ہیں، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضور داتا صاحب ہیں، کیا ہے ان کی زندگیوں میں خاص بات کہ وہ لوگ خود بھوکے رہتے تھے، خود قلت طعام کرتے تھے کہ ہم نے بھوک سے نور پیدا ہوتا ہے، لیکن جو نعمتیں اللہ کی طرف سے عطا ہوتی تھی، ایک طرف ان کی شکر گزاری رہنا، دوسری طرف جو آتا ہے اس کو دیتے چلے جانا۔ اور جیسے اہل بیت کا تھا وہ سنت ہے کہ افطار کے وقت اگر روزہ رکھا ہوا ہے اور جو نعمتیں موجود ہیں کسی نے سوال کیا تو اٹھا کر دے دینی۔ اور میں پڑھ رہی تھی کہ اولیاء اعظام کا بھی یہی تھا کہ وہ جب اسی سنت پر چلتے ہوئے ایون افطار کے وقت جو کچھ بھی ہے اس وقت اب روزے سے ہوتے ہیں تو اب کتنی بھوک اور پیاس کا احساس، اس وقت بھی وہ اٹھا کر دے دیا کرتے تھے، اور ایک ٹکیا جتنی خوراک ہوتی تھی جس سے افطار کرنی اور پھر اگلے دن کے لیے روزے کے لیے کمر بستہ ہو جانا۔ تو یہ لوگ تھے جو اللہ کے قریب ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے جنگلوں میں رہتے تھے، نہر سے پانی پیتے، درختوں کے پتے کھاتے، اور پھر کہتے کہ مولا تو نے میری کتنی بڑی ضیافت اور دعوت کا اہتمام کر دیا۔ سبحان اللہ، اور سبحان ہم اللہ۔ ہے کہ نعمتوں کے انبار لگے ہوتے ہیں اور ہم پھر بھی اللہ کا شکر۔ امتیاز اپا، ظاہر ہے اولیاء کاملین کی زندگیوں سے ہمیں سبق لینا ہے، لیکن ہم کیونکہ بہت گناہگار ہیں، اللہ رب العزت نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں لیکن غیر محسوس طریقے سے کبھی ناشکری کے کلمات ہمارے منہ سے ادا ہو جاتے ہیں، کیا فرمائیں گی اس حوالے سے ہماری ہدایت کے لیے؟ دیکھیں زینب، یہ ہم سب خواتین کا مسئلہ ہے کہ نعمتوں کے انبار بھی ہوتے ہیں مگر ہم ویسی شکر گزاری نہیں کر رہے ہوتے۔ جیسے آپ نے شروع میں کہا، دیکھیں شکر کی 3 اقسام ہیں کہ زبان پر بھی حمد و ثنا رہے، دل میں بھی شکر گزاری کا اور احسان مندی کے جذبات رہیں، اور آپ کے ارکان اور آپ کے افعال اور آپ کا وجود اطاعت میں لگا ہوا۔ یہ ہے حقیقت میں شکر گزاری کی اعلیٰ ترین صورت۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ زبان پر تو الحمدللہ الحمدللہ، مگر دل میں وہ شکر گزاری نہیں ہوتی۔ اور میری بہنیں خواتین اور مجھے اکثر سننے کو ملتا ہے، پوچھو ان سے حال احوال تو فوراً شروع ہو جاتی، سر کا درد بھی نہیں جا رہا، گھٹنوں میں بھی بڑی تکلیف ہے، نماز بھی صحیح پڑھی نہیں جا رہی۔ ناشکری مت کریں، ہمیشہ اپنے سے کم تر والے کو دیکھیں۔ اگر آپ کے پاس بائک ہے تو آپ دیکھیں جو پیدل جا رہا ہے وہ کیسے جا رہا ہے، اور اگر آپ پیدل جا رہے ہیں تو اس کو دیکھیں جس کی ٹانگیں بھی نہیں ہیں وہ کیسے موو کر رہا ہے۔ تو ہمیشہ دنیاوی معاملات میں نیچے دیکھیں گے تو شکر گزاری رہے گی، گردن احسان مندی سے جھکی رہے گی، یہ ہمارے اندر نہیں آ رہا۔ پھر میں سکھاتی ہوں جب پڑھاتی ہوں کہ آپ الحمدللہ فوراً ضرور کہا کریں جب بھی پوچھا جائے، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ فوراً ہی کہیں گی الحمدللہ ٹھیک ہوں باجی، لیکن
لیکن یہی اس کے مسائل باوجود ہیں، بس ہاں۔ پھر مسائل کی ایک لمبی لسٹ شروع ہو جزاک جاتی ہے۔ اللہ امتیاز آپا، ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ بہت جب بھی شکریہ۔ تشریف لاتی ہیں ہم شکریہ تو آپ کا ادا کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی ان تمام نعمتوں کا جو اللہ رب العزت نے ایسی شخصیات بھی ہمیں دی ہیں، اولیاء کاملین جیسے بندے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سب سے بڑی بات ہے، ہمارے درمیان موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت مبارکہ ہمارے لیے کامل نمونہ ہے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، جو تاجدار کائنات ہونے کے باوجود بھی کس طرح سے زندگی خود اختیار فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ان شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ میری جانب سے فی امان اللہ کہوں گی، لیکن ہمارے ساتھ موجود ہیں ثنا خوان رسول سحر اعظم، تو انہی کے کلام سے اختتام کریں گے۔ میری جانب سے فی امان اللہ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری کہاں وہ عرضی مدی، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان،